یہ اس سوچ پہ آئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہہ سکتی تھی کہ میں کیوں اپنا سکھ برباد کروں، 3 دفعہ بیوہ عورت تو طلاق بھی لے سکتی تھی، مگر کہا سونیا بیوی کہندی انہوں جڑی دکھ دی بھی سانجی تے سکھ دی بھی سانجی ہے۔ ایک ہی گھنٹہ میں نے واز کرنا ہے اور 10 منٹ رہ گئے، ذرا یہ باتیں سنیں 10-15 منٹہ میں نے سیرت سیدہ خدیجہ پہ آپ کو لا کے آج میرا موضوع ہے اچھیاں عادتاں بھی ہوندیاں تے بریاں عادتاں ہوندیاں، میں عادات بیان کر رہے ہیں کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کی عادت کیا ہے؟ 3.25 سال وچ سالن آیا پیکیاں تو، بولو کتھوں؟ پیکیاں تو سالن آیا تے کہندیاں نے میں کھانا رکھیا بیٹیاں اگے، تے بیٹیاں کی کہندیاں نے ماما اساں ہاتھ بھی نہیں لاؤنا جب تک ساڑا بابا محمد نہیں کھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو عام عورت نہیں، ایک دن میرے نبی دے جسم تے زخم، عورت مرد دے سکون واسطے بنائی ہے تے انہیں زخم نے کہ خون نکلدا پیا ہے تے کار آیا رمال دینا، حضرت صاحب انج کر کے رمال ماں نے اپنا صافہ اتاریا، تیری میری ماں خدیجہ پاک نے تے جدو صافہ اتاریا تے ساڑیا تے مرم پٹی کر کے مصطفیٰ دے زخمانوں بھریا تے میرے نبی کریم دی آنکھاں ڈول پئیاں، کہندے نے خدیجہ تیرا ساتھ میرا نادی بڑا نادی حوصلے والا ہے تے کہندی ہے سونیوں پریشان نہ ہونا، میرا اللہ تانوں کدی تنہا نہیں چھوڑے گا، تسی بیوہ عورتاں دے سر تے ہاتھ رکھن والے، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا احیاء العلوم دے اندر، کہندے نے جڑا بندہ بیوہ عورت دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے اللہ قیامت نو عرش عظیم دے سائے تھلے جگہ دے دوے گا۔ یا تو میری سہیلی ہے تے میرے بھتیجے محمد نو کوئی کام دے تے آندھی ہے نیاد کھاؤ، توجہ میرے وال چھوڑے، یہ موبائل اور گفتگو سنے ذرا دھیان سے، اس کو بند کریں، گفتگو سنے، میری طرف دماغ رکھے، دھیان رکھے، اتنا اجتماع، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، پلے بن لو۔ ہاتھوں میں موبائل ہو تو دھیان اس طرف ہو جاتا ہے۔ بڑا میں درد والا جملہ سمجھانے لگا ہوں، سیدہ کہندیاں نے تہمت میں تیرے بھتیجے دی اگے ہی بڑی سنی، وہ دی عادت ہے وہ دے جہاں صادق بھی کوئی نہیں تے امین بھی، صادق بھی کوئی نہیں تے امین بھی، کون کہہ رہی ہے؟ جدے کل کام نہ کرے تے میرے نبی دی جناب اللہ پھپھی نو آندی ہے تیرا بھتیجا جاوے لوکاں نو 1 اونٹ تے تیرے بھتیجے نو 2 اونٹ مزدوری دواں گی۔ ہمارے ہاں تو ایمانداروں کی کوئی قدر نہیں نا، سفارشیوں کی قدر ہے۔ پورا پاکستان کہتا ہے ہم میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں، وہ قاضی فائزی صاحب باہر کے ملک بیٹھا وہ کچھ اور کہتا ہے، ادھر کوئی اور کہتا ہے، ادھر کچھ اور کہتا ہے، جب کرسی پہ ہوتے تو کہتے ہیں جس کا کام انہوں نے نام نہ کرنا ہو اس کو کہتے ہیں میرٹ پہ کام ہو، اور جس کا کرنا ہوتا ہے اس کا ان میرٹ بھی میرٹ بنا دیتے ہیں۔ اور اتنے ہمارے تفتیشی اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ ولی شیطان بن چکے ہیں، ولی رحمان نہیں ہے کہ ایک آدمی کو انہوں نے نہیں نہ دینا انصاف تو اس کو کہتے ہیں تسلی سے بیٹھے رہو میں انصاف کروں گا، نہ کہ وہ نہ ادھر دا رہے نہ ادھر دا رہے، تو جناب اتوں تک رپورٹ دیں گے وہ جی آپ کی مرضی ہے، یہ بندہ گلٹی ہے، وہ بیچارہ پھر تفتیش چینج کراؤ، پھر ڈی ایس پی کو، کسٹڈ آفیسر کو، ایس پی کو۔ میں پولیس والوں کو کہوں گا جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں نا صرف اپنے دفتر میں جا کر 3 مہینے پہلے آپ کے نیچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کا حکم ماننا چھوڑ دیتے ہیں، 3 ماہ پہلے کہ یہ جا رہا ہے تو ایک عدالت اوپر بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، زندگی میں نیک بنو، کرسی پہ نیک بنو، ریٹائر ہو کر تو سارے نیک ہوتے ہیں، ایکس ہو کر تو ساری نیک ہوتے ہیں۔ میں نے مشرف کی موت سے بڑا سیکھا، جب یہ لال مسجد کا مسئلہ بنا نا تو میں نے اس ٹائم بیان دیا تھا، تو پرویز مشرف کی آخری جو موت کی تصویر ہے نا، میرے کہنے پہ آپ نے جس دن اس دن مکہ لہرایا وہ تصویر اور جو اس کی آخری تصویر ہے نا وہ دکھانا، تو تمہیں دنیا میں عبرت ہو جائے گی کہ لوگ کیا ہیں، کیا اللہ کر دیتا ہے۔ وہ خدا کے لیے مسجدوں میں آئیں، محلے میں افسر ہیں، ہمارے پاس ایک پولیس افسر رہتا تھا ہماری گلی میں، تو میری والدہ کہتی ہیں کہ وہ وردی پا کے محلے چ نہیں سی آتی، کہ کسی نے انہوں پوچھا بھی تو افسر ہے ایڈا وڈا تے وردی پا کے تو محلے چ نہیں آندا، کہندا ہے کہ یہ نہ کہے کہ سانو افسری وکھاؤ، ایندے افسر بھی تے کسی ایندے بھی لوگ، اور کتنے افسر ایک تفتیش غلط کر دیتے ایک خاندان بدماش بن جاتا۔
میں نے دیکھا پاکستان میں 95% جو بدماشی ہے پولیس کی وجہ سے. ایک بندے کو جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے وہ تھانے آتا ہے اور اس کو انصاف نہیں ملتا، وہ پھر تلوار اٹھاتا ہے، وہ اینٹ اٹھاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے. اس میں قصور تو سارا افسر کا نکلا. پھر اس کو کہتے تو تفتیش چینج کرا لا. یار بولو، یہ حق بات کہنے کے لیے جگرا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ جو میں باتیں کہہ رہی ہوں، میں یہ بہت اپنی موت کے پروانے پہ سین کر کے باتیں کرتا ہوں. یہ بیچ میں ایجنسیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں جتنی بریکی سے ہمیں لکھتے ہو نا، اللہ نے تانوں اس بریکی نہ پھڑ لیا تو تسی ٹنگے جانا. مولویوں جنہ بریکی نہ لکھتے جے نا تسی مسجداں چان کے، اینا بریکی نہ کدی تسی حکمرانوں نو لکھو تسی ولی ہو جاؤ. حکمرانوں کی باتیں تو 5 سال کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں. ہمارا ملک ہے نا، اپوزیشن کا پرچہ ہو فوراً اٹھاؤ، اور حکومت کا پرچہ ہو 5 سال کسی نے پوچھنا ہی نہیں. اور پھر کہتے ہیں میرٹ پہ بات کرتے. یہ میرٹ ہے. سیدہ خدیجہ نے یہ نہیں دیکھا کہ محمد کریم کا مذہب کس کے ساتھ ہے اور اس کا کیا ایمان ہے، کہا میں فیصلہ کرتی ہوں اس کی ایمانداری کا کہ اگر وہ جائے میری تجارت کو میں 2 اونٹ مزدوری کروں گی. تم میں کتنے ہیں؟ اپنے مزدوروں کی کمائی کی کوٹھیاں تم نے بنا لی اور وہ مزدور ہی رہا، اور کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس کو اپنے برابر کپڑے پہنے. اللہ کی قسم، تم تو جو تمہارے تک گھر کام کرتی ہیں نا بیٹیاں، ان کو اپنے سے پہلے اٹھ کے کبھی جزا نہیں دیتے کہ کھانا پکایا تو نے سردی میں اور جا تم بھی کھا اور ہمیں بھی کھا. اس کو بچا کھچا دیتا. ڈیوو گاڑی میں نے ایک دن سفر کیا تو میرے دوست کے ساتھ تو مجھے کہنے لگے یہ لڑکی کو بلائیں ذرا، آپ کے کہنے پہ فوراً آئے. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہتے ہوا کیا؟ میں نے کہا میری 4 بیٹی ہیں گھر میں بیٹھی، میں چاہوں گا یہ 52 سیٹاں گزر کے میرے کو میری دیا. میرے بھائیوں، یہ جسم فروش لڑکیاں نہیں ہیں، یہ بیوہ ماں کا خامد ہیں، یہ یتیم بہنوں کا باپ ہے، یتیم بچوں کا باپ بن کے یہ کھڑی ہیں. اور میں نے اس بیٹی سے پوچھا تیری عمر کتنی؟ کہتی 30 سال. اپنی زندگی کے 15 سال بہنوں کو دے. اگر 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو جاتی، 18 سال کی عمر میں 6 بچوں کی ماں ہونے آتا. اپنی زندگی بہنوں کو. یہ شجاع آباد میں بیٹی نے اپنا جگر باپ کو دیا، ملتان میں گمبٹ اسپتال سکھر میں ہے سندھ میں، تو اب بیٹی نے جگر دیا باپ کو، اور 16-17 دن بیٹی زندہ رہی، خود فوت ہوگی، باپ ابھی زندہ. پوت ونڈون زمینہ تیاں دکھ ونڈوں دیاں نے، پوت لکھ واری منہ موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے. پوت ونڈون زمینہ تیاں درد ونڈوں دیاں نے. میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں ہیں. تے نریز ناصر مدنی بنو وٹو صاحب کہندا پاپا، ملک صاحب بنو کہندا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے، میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے. تو میں نے بولا بیٹا بات سنو، مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ مہمانوں کو کون مارتا ہے؟ یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں. تیاں رانیاں کنہ جمیاتے کنہ لے جانیاں. میرے نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ آندی وے میسرا، جدو نبی مواری پھڑ کے نکلے مکے چو تے تو مواری پھڑ لینی ہے، تینو سواری تے سوار کر لینا ہے، تے سارے رستے کام بھی کوئی نہیں کرانا، تے بیکھنا ہے دی چال ڈال تے تول ناپ تے نظر رکھنی ہے. واہ ستیجہ تیری سیرت کو قربان جاواں سلام اللہ علیہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنیاں بیٹیاں دے نام ماں دے نام تے رکھیا کرو، محسنہ اسلام دے نام تے رکھیا کرو، اپنیاں مسجداں مدرسیاں دے نام اماں دے نام تے رکھیا کرو. اے اسلام دی پہلی عورت ہے جن نے اسلام بھی پہلے قبول کیتا تے تن بھی واریا تے من بھی واریا. تے ایک میں اور گل کرا سنیا جے دھیان نال، میرے نبی نے نکاح دا بھی پیغام بھیج دیتا تے او سیدہ خدیجہ 3.5 سال شیب ابی طالب چ بکھاں کٹیاں نے. بولو عرب پتی عورت ہوئے، سونے دیاں کلیاں ٹھوکیاں جدے چ میرے نبی دی جنج بیٹھی انہاں تمبوਆਂ دیاں کلیاں سونے دیاں ٹھوکیاں تے سک سک کے پیٹ نال لگ گیا. اپنی بیٹی نو تربیت کرو، بیٹی سسرال تے مرچاں کھا کے تے سانو فون تے گوشت دسنا ہے، کدی نہیں تذکرہ کرنا کہ میں گوبھی کھانی ہے تے آلو کھانی ہے، مسراں دی
دال کھانی ہے. یہ سیرت اپنا دی خدیجہ الکبریٰ ہے. عورت کتنی امیر کہ ایک اونٹ شام وچ ایک اونٹ مکے وچ ایڈی امیر عورت جدو خامد دے نال شیب ابی طالب چ قید ہونا پیا نہ ایمان چھڈیا نہ اسلام چھڈیا نہ خامد چھڈیا تے ہڈیاں کھان تے مجبور تے پیٹ سک کے نال لگ گئے. یہ سیرت خدیجہ الکبریٰ. ہماری بیٹیوں کو 2 دن سسرال میں دکھ آ جائے تو فون کر دیتی. میری زندگی سے نصیب سڑ کے میرے لیے ہنستے رہ گئے. بولو بھی 2 آنکھوں والا دماغ لے برات آ جائے ولیمے پہ چلے جائے مکلاوے پہ آیا آپ کے گھر میں سے تھوڑی سی کوئی چیز گرے آنکھ میں لگ جائے آنکھ ضائع ہو جائے اب آپ اپنی بیٹی واپس لیں گے اس سے؟ نہیں نہ لیں گے. قدرتی بات ہوئی نا آنکھ ضائع ہو گئی. تو یہی اگر ذہن پہلے ہو جائے بھائی غریب ہونے میں ٹائم تو نہیں نہ لگتی. مثال آپ نے جب رشتہ کیا وہ کروڑ پتی ہے تو ہفتے بعد اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو وہ کپ پتی ہو گیا اب رشتہ توڑ دیں گے. اج ساڈا کردار سکی ماں مر دیے اسی کفن مامیاں کو لینے سکی ماں مر دیے تے روٹی اسی نانے کو لینے ڈب کے مر جوے اسی گندی اولاد ڈب کے مر جائے ایسا گندا خامد. وہ احسان فراموش ہو اگر یہ بہو دولن بن کے آئی اور تمہارے گھر میں پیٹ چھلنی کرا لیا ڈاکٹر کے انستروں سے سارے پیٹ پہ نشان چھریاں چاقوؤں کے پڑ گئے اس پیٹ کو کاٹ کاٹ کے تیری زمین کے وارث پیدا کیے خود جان تلی پہ رکھ لی اور تیرے بٹو سکیم کے وارث پیدا کیے یہ تیرے بازار کے وارث پیدا کیے مکانوں دکانوں کے. اور یہ کتنے بد نصیب ہیں اگر وہ عورت بچے نہ جم دی تیری جائیداد چ کتے ہگنے سی الو بولنے سی. وہ بولو جو 6 بچے پیدا کر کے کفن بھی ماں باپ سے اور مرنے کی روٹی بھی ماں باپ سے جرم کر لیا کسی نے بیٹی پیدا کر دی. تم نے یہ گندی عادتیں کہاں سے لی؟ مجھے بتاؤ کوئی حدیث کوئی قرآن کہاں سے لی؟ بتائیں ادھر بیٹھے ہیں بیٹو کھڑا ہو جایا کرو. ماما تاڑی محبت پڑی پر ساڑی ماں نے سانو پیٹ چ جمیا اسی اپنی کمائی چ کفن دینا اپنی ماں نو. خامد کھڑا ہو جائے خبردار کوئی روٹی نہ پکائے روٹی میں پکاؤں جنہیں ساری عمر میری روٹیاں پکائی ہیں آج میں وہ پراؤنیاں نو روٹی بھی نہیں کھوا سکتا. نکلو یہ گندے رواجوں سے اپنی بیوی کی قدر کرو. ایج کر کے بدر پتا آیا کل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل نبی غالب آیا حق غالب آیا باطل تے جناب قیدی بجے تے انہاں قیدیاں چ ایک نبی دا جوائی ابو العاص وہ بھی قیدی بن کے آیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے ابو العاص تو کی لے کے آیا ہے؟ آندا سونیا میرے کول ہار ہے. بس ہار سامنے آندا گیا تے میرے نبی کہندے نے ہتھی جنہاں نو تپنے چکریے مکی آس ندی بچھڑ گیا دے پل پل یاد ستاوے. ایک فاشا عورت کے ساتھ ایک رات گزارن کے لیے تم کتنے پاپڑ بیلتے ہو پیسے کھلاتے ہو اس کو کھانا کھلاتے ہو اس کو روٹی کھلاتے ہو اس کو مال لے کر دیتے اس کو گاڑیاں لے کر دیتے. عورت نے تو تیرے نام زندگی لگا دی. بیوی رشتہ کتنا پکیزہ ہے کہ سب کچھ تیرے نام کر دیا. دولن بن کے آتی ہڈیوں کا پنجر بن کے قبروں میں جاتی ہڈیوں کا پنجر. بتاؤ خامد قبر پہ بھی نہ جائے. میرے آقا کہندے اینما مثل خدیجہ پتر تاڑی ماں خدیجہ دا ہارے تے تاڑی نبی کریم نے اپنی بیٹی نو نشانی دیتی سی جے کہو تے واپس کر دا. نبی تے ہار وے کے خدیجہ نو یاد کر رہا ہے. اسی بیوی مر جے او دی قبر تے بھی جانا پسند نہیں کر دے. اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. خیرکم لأہلی وانا خیرکم من اہلی فرما خیارکم خیارکم لأہلی ترچو بہترین جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا. تو یہ آل محمد کے بارے سیدہ خدیجہ آل محمد میں شامل ہیں. حضور کی سیدہ فاطمہ تو زہرا پیاری بیٹی سیدہ خدیجہ پاک کے بطن پاک سے. دوسری بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک سے. ابراہیم قاسم نبی عبداللہ طاہر طیب ایک ہی بیٹا ابراہیم ہے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہے. باقی تو ساری اولاد ہی سیدہ خدیجہ سے.
تو کتنے بچے میرے بزرگ ہیں، میں شعر پڑھوں گا، لفظ دعا ہے، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو۔ آج میرا دل بڑا خوش ہوا کہ آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہیں۔ اس ٹائم سرکی کے ٹائم کون گھنٹہ بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتے مسجدوں میں نے دیکھا ہے لوگ، مگر آپ نے سر نہیں ہلایا، اتنی توجہ اس درس سنائے۔ وہ آل محمد تھی۔ لوگوں بتاؤ سیدہ خدیجہ میں کیا صفتیں تھی کہ آج 1500 سال بعد بھی ناصر مدنی ان کا ذکر کر۔ اللہ نے قرآن بنا دیتا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میرے نبی کی وہ بیوی آج بھی جنت مالا میں ان کی قبر ہے، اور بچہ بچہ جانتا ہے یہ اماں خدیجہ کی قبر۔ تو یہ ہمارے لیے ہے نا کہ حضور ہار دیکھ کے اپنی بیوی کو یاد کر کے رونے لگ پڑے۔ تو بندہ بندے نو نہیں روندا، اچھیاں عادتاں نو روندا۔ اچھی بولو، اچھیاں صفتاں نو روندا ہے۔ کہ چاہے بڑی صفت سی، اودے چ اے بڑی صفت۔ میرا ایک مولوی بیلی اودی بیوی فوت ہو گئی، میں پتہ لین گیا، تعزیت کی تھی تو گلے لگ کے رویا۔ میں کہ یار تینوں ہویا کی؟ بھی وہ بھی وڈیری سی، تم بھی وڈیرا؟ کہندا نہیں۔ کہندا مولوی صاحب جدوں میں گھر آنا سا دی عادت بڑی اچھی سی، بسم اللہ کہہ کے بوہا کھول دی تے کہندا مینوں بٹھا کے جُتی دے تسمے آپ کھول دی سی تے ہاتھ بھی میرے منجی تے بہا کے ہوتے تبا کے روٹی اگے رکھ دی۔ کہندے میرے نال گلاں کردے رہنا، جدوں روٹی کھا لینی انہیں کمے لگ پینا۔ جدوں میں باہر نوں جان لگنا انہیں سارے کام وچ چھڈ کے تے بوئے اگے آن کے کہنا جا تینوں رب دیاں رکھ فی ایمان اللہ، اللہ کی سبت۔ اتنی بات کر دی، اللہ کی سبت، بس جاؤ تینوں رب دیاں رکھ۔ تے کہندا مولوی جی ہن مینوں ایک گھر چنگا نہیں لگدا، جدوں میں گھر آਉਣਾ تے مینوں وڈن نوں پیندا ہے، بسم اللہ کہہ کے بوا کھولن والی کوئی بندے کی عادت انسان کے دل میں کر کر۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ملازم کی ایک عادت اچھی لگے نا تو ساری فیکٹری کا نقصان کر دے، مالک اس کو کچھ نہیں کہتا، کہتے یار اگر اس میں یہ غلطی ہے تو یہ صفت بھی، یہ غلطی ہے تو یہ صفت بھی، یہ غلطی ہے تو یہ صفت بھی۔ تو کتنے آج میرے بزرگ آئے، آج وعدہ کریں کس درس قرآن کی برکت سے ہم اچھی عادتیں اپنائیں گے اور بری عادتیں چھوڑیں گے، اور یہ جو باقی رمضان رہ گیا ہے ہم قرآن کی تلاوت زیادہ کریں گے، نوافل زیادہ پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے۔ ہاں آل محمد کی محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ دنیا میں کہا کرتا ہوں، ذرا سنیے، آل محمد کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ 21 رمضان کو میں آ رہا ہوں اور شان مولا علی پاک اور شہادت مولا علی پاک حیدر قرار بیان کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ ہم آل محمد سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جناب جی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، میرے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے، لہذا سیدہ خدیجہ او ماں ہے جدے تے میرے نبی نو ہی رشک سی۔ نبی کریم بھی فخر کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ آج کی یہ جتنی باتیں کی ہیں اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سلوٹ مارتا ہوں کہ آپ نے رمضان سے پہلے ساری ٹیلیں لگوا لی ہیں اور سارا نیچے ماشاءاللہ مدرسے کا بھی کام ہو گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بٹو صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے تو اوپر ٹیل لگانی تھی، وہ ساری نیچے بھی لگ گئی، اور انشاءاللہ یہ ساری ٹیل اندر بھی لگ جائے گی، اور کہو انشاءاللہ کہیں۔ اور جتنے دوست احباب آئے، لیلۃ القدر بھی قریب آ رہی ہے، تو یہاں انشاءاللہ جتنے مہمان آتے ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں، جو استاد پڑھاتے ہیں، ان کو بھی انعامات دیے جاتے ہیں۔ ناصر مدنی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کیجیے۔